ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے۔ نقصان میں کیسے ہے؟ کیا وہ آدمی نقصان میں نہیں ہے جو سونے کے بدلے کوئلہ خریدے؟ سونا دے اور کوئلہ لے، یہ آدمی خسارے میں ہے کہ نہیں؟ پھول دے اور کانٹے لے بدلے میں، خسارے میں ہے کہ نہیں؟ جواہرات دے، وہ قیمتی چیز دے اور ہلکی چیز بدلے میں لے لے تو وہ نقصان میں ہے۔ انسان تجھے سب سے قیمتی چیز دی گئی ہے، زندگی دی ہے تمہیں، یہ سانسوں کا آنا جانا، یہ انسان یہ سونے سے بہتر ہے، یہ ہیرے جواہرات سے بہتر ہے۔ آدمی کے پاس کروڑوں نہیں اربوں پڑے ہوئے ہوں لیکن اس کی روح نکل جائے، کیا اس کے کام آئے گی یہ دولت؟ کیا یہ دولت اس کے کام آئے گی؟ یہ شان شوکت جاہ جلال اس کے کام آئے گی؟ کچھ نہیں۔ اگر سانسیں ہی ختم ہوگی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک بزرگ نے بڑے اچھی مثال سے سمجھایا، کہتے ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور وہ ملکی معاملات پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ وزیر جو ہے وہ اس کے تعریف کر رہے ہیں، کوئی شکل کی کوئی عقل کی، تو بادشاہ بڑا خوش ہے۔ بہرحال ایک بھیکاری آتا ہے، اس کے ہاتھ میں آئینہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ کو تحفے میں دے دیتا ہے۔ تو بادشاہ آئینے کو دیکھتا خوش ہوتا ہے، اس بھیکاری کو کہتا تو محل میں آ، عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی اذان تک جتنا سونا تو میرے خزانے سے لے سکتا ہے تو لے جا۔ اذان فجر تک تجھے ٹائم، اذان فجر کے بعد محل میں تجھے نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اب وہ بھیکاری جب محل میں آتا ہے، محل کی شان شوکت دیکھتا ہے، محل کی خوبصورتی دیکھتا ہے، پردے دیکھتا ہے، قالینیں دیکھتا ہے، بستر دیکھتا ہے، تو اسی میں گم ہو جاتا ہے۔ بہت خوش ہوتا ہے کہ آج میں بادشاہ کے دربار میں آیا ہوا ہوں، محل میں آیا ہوا ہوں۔ وہ نرم اور گرم بستر دیکھ کے، اعلیٰ بستر دیکھ کے وہ لیٹتا ہے، چلو بہت رات پڑی ہے ابھی تو تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں۔ کہاں روڈوں پہ سونا اور کہاں بادشاہ کے محل میں سونا، تھوڑی سی میں آنکھ لگا لوں۔ وہ آنکھ لگاتا ہے، یہ سوتا ہے اور قسمت اس کی روتی ہے کہ کدھر آ کے سویا ہے، یہ تھوڑی سی محنت کی جگہ ہے، آگے ساری زندگی آرام سے گزارے گا۔ یہاں تھوڑی سی محنت کر، اٹھ، سکون کو نیند کو قربان کر تاکہ تیری آگے ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ آرام میں گزرے، سہولت میں گزرے، عیش و عشرت میں گزرے۔ لیکن بیکاری جو تھا وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگی، اور آنکھ کب کھلی؟ جب مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا سنی۔ بادشاہ کے ملازم آئے، ہاتھ سے پکڑا اور کہا نکلو۔ کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دو کہ میں تھوڑا سا خزانہ تو لوں، تھوڑا سا سونا اٹھا لوں۔ کہا تجھے بڑی مہلت ملی تھی، عشاء سے لے کے فجر تک تجھے ٹائم ملا تھا، تو نے اس ٹائم کو کیش نہیں کیا، تو نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب تجھے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملنی، اسے گھسیٹ کے لے کے چلے جاتے۔ یہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ہمارا حال اس بھیکاری کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم بھی سوئے پڑے یہاں پر۔ وہ جو آگے آنے والی زندگی عیش و عشرت کی ہے، جنت میں ہے، اس کی تیاری کا ہمیں اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، اور ہم اس دنیا کی خوبصورتی میں کھو گئے، یہاں کے عیش و عشرت میں کھو گئے اور سو گئے۔ ہم غافل تو نہیں ہو گئے اس زندگی سے۔ ٹھکانہ گور ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا۔ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتا ہے جو دور جانا ہوتا ہے۔ جو دور کا سفر کرتے ہیں نا، وہ رات کو سوتے نہیں ہیں، پھر ان کو تیاری کرنی ہوتی ہے کہ صبح جانا ہے ہم نے، ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، وہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں تم بھی تو رات کے نمازی تھے، دن کے غازی تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ یہ میں اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، آپ سے بھی، کہ ہم تو وہ مسلمان تھے جو رات کو سر سجدے میں رکھتے تھے، اللہ کو مناتے تھے، اللہ کے حضور روتے تھے، اور آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر اور جنت کی طلب ہوتی تھی، وہ جنت کے جس کو رسول اللہ نے مانگی، اپنی امت کے لیے مانگی ہے۔ کہیں ہم اس کو تو نہیں کھو بیٹھے؟ اگر ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اس مقصد کو، تو پھر اے انسان، ان الانسان لفی خسر، انسان تو خسارے میں ہے، تو نقصان میں ہے، تو گھاٹے میں ہے۔